کے درس کی طرف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ينتظر احدکم الا غنم مطغیا، فرمایا تم عمل کے لیے کس بات کے لیے انتظار میں ہو؟ اللہ نے آج تمہیں فرصت دی ہے، نیک اعمال کیوں اختیار نہیں کرتے؟ اپنی زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں کیوں نہیں لگاتے؟ کیا تم اس انتظار میں ہو الا غنم مطغیا، آج تم غریب ہو، تم اس انتظار میں ہو کہ میں اب پیسے کماؤں گا اور بیرون ملک جا کے وہاں میں دولت اکٹھی کروں گا، جب مالداری آ جائے گی پھر اس کے بعد میں عبادت کروں گا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تم مال کے انتظار میں ہو؟ الا غنم مطغیا، ایسا مال کہ جو تمہیں سرکش بنا دے۔ آج تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے، غربت نہیں ہے، تمہارا دل کرے گا کہ اللہ کی عبادت کر لوں، لیکن اگر تمہارے پاس مال آ جائے، ایسا مال جو تمہیں سرکش کر دے، تو پھر تمہیں عبادت کی توفیق نہیں ملے گی، پھر تمہارا وہ سارا کا سارا پیسہ وہ تمہیں لے کے جائے گا عجیب و غریب جو گندگی کی مجلسیں ہیں ان مجالس میں، پھر تمہارا وقت تمہارا پیسہ وہ سینموں میں لگے گا، تمہارا وقت اور پیسہ وہ بیرون ملک سیر و تفریح کے اندر لگے گا، تمہارا وقت اور پیسہ وہ فاسق و فاجر لوگوں کی مجالس کے اندر لگے گا۔ تو آج اگر اللہ نے تمہیں فرصت دی ہے تو فرمایا اس مالداری کا انتظار نہ کرو کہ جو مالداری وہ تمہیں سرکش بنا دے۔ او فقرا منسیا، یا آیا تم اس انتظار میں ہو کہ تمہارے اوپر ایسا فقر آ جائے کہ تم بالکل بولے بسرے ہو جاؤ، ایسا فقر و فاقہ آ جائے کہ تمہارے دوست تمہارے رشتہ دار وہ بھی تمہیں چھوڑ دیں، پھر تم عبادت کرو گے؟ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی فرصت نہیں ہے، میں تاجر ہوں تجارت کے اندر، اور جی فلاں کاروبار ہے فلاں کاروبار، مجھے وقت نہیں ملتا۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کیا تم اس انتظار میں ہو؟ آج اللہ نے مال و دولت کی فراوانی عطا کی ہے، کل تم سے یہ مال و دولت چھن جائے اور ایسا فقر و فاقہ آ جائے کہ تمہارے رشتہ دار وہ بھی تم سے کنارہ کشی کر لیں، تب تم عبادت کرو گے۔ او مرضا مفسدا، یا تم اس انتظار میں ہو کوئی بیماری آ جائے گی اور پھر میں اللہ کی عبادت کروں گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ آج اللہ نے فرصت دی ہے، کل تمہیں ایسی بیماری لگ گئی جس بیماری نے تمہیں بالکل ناکارہ بنا دیا، پھر تم کیسے عبادت کرو گے؟ پھر تو تم عبادت کر نہیں سکتے۔ تو لہٰذا ایسی مالداری جو تمہیں سرکش بنا دے اس سے پہلے اللہ کی طاعت میں لگ جاؤ، ایسی غربت جو تمہیں بالکل بھولا بسرا بنا دے اس سے پہلے اللہ کی عبادت کرو، ایسی بیماری جو بیماری تمہیں بالکل ناکارہ کر دے اس سے پہلے جو وقت اللہ نے دیا ہے اللہ کی طاعت اور عبادت میں لگاؤ۔ او حرما مفندا، یا تمہارا خیال یہ ہے میں بوڑھا ہو جاؤں گا، ریٹائرمنٹ لے لوں گا، اس کے بعد پھر میں اللہ کی عبادت کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس انتظار میں ہو حرما مفندا، کہ تم پہ ایسے بڑھاپا آ جائے کہ جو بڑھاپا تمہیں بالکل بے عقل کر دے، پھر تمہاری عقل ٹھکانے نہ ہو، پھر تمہارا ذہن بالکل کام ہی نہ کرے، ایسے بڑھاپے کے اندر تم اللہ کی کیا عبادت کرو گے؟ او موتم مجہزا، یا فرمایا تم فنا کر دینے والی، اچانک فنا کر دینے والی جو موت ہے تمہیں اس کا انتظار ہے۔ آج تم کہہ رہے ہو نہیں بھئی میں بعد میں عبادت کروں گا، بعد میں اچانک تمہاری موت آ جائے گی، تم مر جاؤ گے، پھر کب عبادت کرو گے؟ او الدجال والدجال شر غائب ينتظر، یا تم دجال کے انتظار میں ہو، دجال آئے گا پھر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کے حضرت مہدی کے ساتھ مل کے دجال کا مقابلہ کریں گے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ وہ آج بھی حضرت مہدی کے انتظار میں ہوتے ہیں، کوئی بات ہوتی ہے کہتے ہیں نہیں جی حضرت مہدی برازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیا بمونگا یہودیانو سری گورو، بیا بمونگا عیسائیانو سری گورو۔ یہودی وہ انہوں نے کبھی دجال کا انتظار نہیں کیا، حالانکہ ہماری احادیث ہمیں بتا رہی ہیں کہ دجال آئے گا، پوری دنیا پہ حکومت قائم کرے گا، وہ یہودیوں کی حکومت ہوگی۔ لیکن آج دجال اس انتظار میں نہیں ہے کہ نہیں جی بس ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جائیں، انتظار کریں دجال آئے گا پھر ہماری پوری دنیا میں حکومت ہوگی، پھر ہم مسلمانوں سے بدلے لیں گے۔ نہیں، آج بھی یہودی وہ فلسطین میں کیا کچھ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ باقی ممالک میں کیا کچھ کر رہے ہیں۔
یہودی دجال کا انتظار نہیں کر رہے تو مسلمانوں کو بھی حضرت مہدی کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. اللہ سے دعا کریں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے قتال کی دعا مت کریں کہ اللہ ہم کافروں کا مقابلہ کریں, ہم پہ قتال کو مسلط کر دے, لیکن فرمایا جب تم پہ قتال کو مسلط کر دیا گیا پھر اللہ سے ہمت مانگے, اللہ کے راستے میں نکلیں, اللہ سے مدد مانگیں, اللہ تمہارے لیے راستے کھول دیں گے. فلسطین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ فلسطینی مسلمان چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں وہ ہمیں بددعا دے رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں اللہ نہ ان کے روزوں کو قبول فرما, نہ ان کی تراویح کو قبول فرما, نہ ان کی عبادات کو قبول فرما. آج ہم بے گھر ہو چکے ہیں, ہمارے ماں باپ وہ شہید کیے جا چکے ہیں, اور مسلمان صرف ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں اے اللہ فلسطینیوں کی مدد فرما. صرف دعا سے نہیں ہوگا, ہمیں اٹھنا ہوگا, ہمیں احتجاج کرنا ہوگا, ہمیں اپنے حکمرانوں کو بتانا ہوگا. وہ ایک کلپ میں سن رہا تھا, وہ جو مزاحیہ ایک اداکار تھا عمر شریف, غالباً اس کا نام عمر شریف ہی تھا نام, عمر شریف وہ جو مزاحیہ مر چکا ہے, اس کی ایک ویڈیو کلپ میں دیکھ رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا ایک موقع پہ ایک پروگرام تھا, اس میں پرویز مشرف بھی مدعو تھا, سارے فوجی تھے, پرویز مشرف تھا, ایک بڑے لیول کا پروگرام تھا. مجھے بلایا تھا کہ آپ ذرا لوگوں کو ہنسائیں, گپ شپ کریں, وہاں ہنسی مذاق کریں. تو کہتے ہیں میں نے وہاں ہنسی مذاق میں پرویز مشرف صاحب سے کہا کہ پرویز مشرف صاحب آپ مجھے سچ سچ بتائیں ہمارے پاس ایٹم بم ہے کہ نہیں ہے, آپ سچ سچ بتائیں, میں آپ سے سچ سننا چاہتا ہوں. ہم نے سنا تو بہت ہے لیکن آج تک کبھی ہم نے یعنی اس ایٹم بم کے کا کوئی فائدہ یا کبھی اس ایٹم بم کو چلتے ہوئے نہیں دیکھا. تو کہتے ہیں میں نے اسے کہا آپ مجھے سچ بتائیں. تو کہتے ہیں پرویز مشرف کہنے لگا ہاں ہمارے پاس ایٹم بم موجود ہے. تو کہتے ہیں اس کے بعد میں نے دوسرا سوال ان سے کیا کہ پرویز مشرف صاحب آپ مجھے یہ بتائیں ہمارے پاس موجود تو ہوگا اگر آپ کہہ رہے ہیں موجود ہے, لیکن سچ سچ بتائیں کیا وہ ایٹم بم چلتا بھی ہے یا چلتا نہیں ہے, ویسے ہی رکھا ہوا ہے. تو کہتے ہیں وہ کہنے لگا ہاں وہ چلتا بھی ہے. تو میں نے کہا جی جب وہ چلتا بھی ہے موجود بھی ہے کبھی چلائیں تو صحیح, تاکہ ہم سے انڈیا ڈرے, انہیں پتا چلے کہ بھئی پاکستان کے بعد ایٹم بم موجود ہے. آج تو کتنے سالوں سے ہم ایٹم بم بنا چکے ہیں اور ہمیشہ ہم ایٹم بم کی حفاظت کرتے ہیں. ڈاکٹر عبدالقدیر خان اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, ان کے قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں. انہوں نے ہمیں ایٹم بم تو دے دیا لیکن وہ ایٹم بم ہماری حفاظت نہیں کر رہا بلکہ ہم ایٹم بم کی حفاظت کر رہے ہیں. اکثر بیانات آ جاتے ہیں ہمارے جو جوہری ہتھیار ہیں وہ محفوظ ہاتھوں میں ہیں. یہ نہیں ہے کہ بھئی ہم اپنے ایٹم بم کی وجہ سے محفوظ ہیں, بلکہ کہتے ہیں نہیں ہمارا ایٹم بم وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے. اور ہم یہ بھی سنا کرتے تھے کہ جی ہمارے پاس ایسے میزائل ہیں یہاں سے اگر ہم اسرائیل کا نشانہ باندھیں تو اسرائیل کو ہم تباہ کر سکتے ہیں. تو بھئی اسرائیل کو ہم کب تباہ کریں گے, کب ہم فلسطینیوں کی مدد کریں گے؟ حالانکہ جب ہم نے ایٹم بم بنایا تھا حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم فرمانے لگے میں ایک سفر پہ تھا, جہاز میں تھا, وہاں ایک عرب مسلمان تھا, اسے پتا چلا کہ یہ پاکستانی عالم ہے, وہ دوڑتا ہوا آیا, میرے ساتھ مصافحہ کیا اور سلام کیا, میرے ہاتھ چومنے لگا, کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ آپ مسلمانوں کو, پاکستانی مسلمانوں کو جزائے خیر دے, آپ لوگوں نے ایٹم بم بنا دیا اور یہ ایٹم بم صرف پاکستان کا نہیں ہے, یہ پوری امت مسلمہ کا ہے, کیونکہ امت مسلمہ میں پہلا ملک ہے جس نے ایٹم بم بنا لیا, اس کے کامیاب تجربے کر لیے. اب الحمدللہ ہم فخر محسوس کر سکتے ہیں کہ نہ عرب کے اوپر اسرائیل حملہ کر سکتا ہے, نہ فلسطین پہ کر سکتا ہے. جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہوں ان کی نگاہیں پاکستان پہ ہوں گی کہ پاکستان کے پاس ایٹم بم موجود ہے. ہمارے پاس موجود تو ہے لیکن ہم کہتے ہیں نہیں جی ہم لڑ نہیں سکتے امریکہ کے خلاف, برطانیہ کے خلاف, روس کے خلاف اور اسرائیل کے خلاف ہم نہیں لڑ سکتے, ہماری معیشت بڑی کمزور ہے. حالانکہ ہمارا قرآن ہمیں کہہ رہا ہے, نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اغزو تغنمو, اللہ کے راستے میں جہاد کرو تمہاری معیشت مضبوط ہوگی. نبی علیہ السلام مدینہ منورہ آئے, صحابہ کرام کی کیا حالت تھی, کچھ بھی نہیں تھا صحابہ کے پاس, جن کے پاس کچھ مال و دولت تھا وہ سب مکہ کے اندر چھوڑ آئے تھے. غزوہ بدر میں ابو سفیان کے جس قافلے کا نبی علیہ السلام نے پیچھا کیا تھا, اس قافلے کے اندر تقریباً 262
کلو سونا موجود تھا. اتنی مالیت کا 262 کلو سونا اور اس کی مالیت وہ ان کے پاس موجود تھی. وہ قافلہ تو خیر بچ کے نکل گیا، لیکن مکہ سے جو قافلہ آیا تھا 70 سردار قتل ہوئے، 70 قیدی بنے. نبی علیہ السلام کو مال غنیمت ملی، بہت ساری مال غنیمت. وہ جو قیدی تھے ان پر بھی نبی علیہ السلام نے دراہم رکھے، اتنے پیسے ہمیں دو، ہم تمہیں رہا کر دیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ غزوہ بدر میں حضرت صدیق اکبر اور بہت سارے صحابہ انہوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ ہم ان سے فدیہ لے کے، مال و دولت لے کے یہ جو 70 قیدی ہیں ان کو چھڑا دیں گے. نبی علیہ السلام نے یہی فیصلہ کیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ فیصلہ بھی منظور نہیں تھا. فرمایا مجھے عمر کا فیصلہ منظور تھا. عمر کا فیصلہ یہ تھا کہ ان سے فدیہ نہ لو، دیت نہ لو، بدلہ نہ لو، بلکہ ان کو قتل کرو، ان سرداروں کی گردنیں اڑا دو تاکہ مکہ والوں پہ ہماری دھاک بیٹھ جائے. لیکن پھر اللہ نے کیا وہی صحابہ، ان کو اللہ نے اتنی جائیدادیں دی، نبی علیہ السلام کے پاس اتنے ہتھیار، اور اللہ نے وہ سب کچھ دیا کہ صرف مدینہ منورہ کے قرب و جوار نہیں، یہاں تک کہ انہوں نے مکہ کو فتح کر لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم دجال کے انتظار میں ہو کہ دجال آئے گا پھر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کے، حضرت مہدی کے ساتھ مل کے مقابلہ کریں گے. وہ تو اس وقت سے زیادہ سخت وقت ہوگا. آج کا جو وقت ہے یہ آسان ہے، ابھی ہم جہاد کر سکتے ہیں، ابھی ہم امریکہ اور برطانیہ اور اسرائیل کو آنکھیں دکھا سکتے ہیں، لیکن جو دجال کی آمد کا وقت ہوگا نبی علیہ السلام کے فرامین کے مطابق اس وقت دنیا کے کل خزانے وہ دجال کے ہاتھوں میں ہوں گے. جہاں وہ چاہے گا پانی دے گا، ان لوگوں کو پانی ملے گا، جہاں وہ چاہے گا اناج دے گا، ان لوگوں کے پاس اناج ہوگا، وگرنہ کسی کے پاس کوئی اناج نہیں ہوگا. مولانا عاصم عمر ان کی بڑی پیاری کتاب ہے تیسری جنگ عظیم اور دجال، اس میں انہوں نے بڑا پیارا نقشہ کھینچا ہے، ان احادیث کی تشریح کی ہے. فرمانے لگے سب سے پہلے آپ کو آپ کا یہ دجالی میڈیا، یہ ٹی وی چینل، وہ آپ کو یہ بتائیں گے جب حضرت مہدی نکلیں گے، حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے وہ مکہ المکرمہ کے اندر منافقین کا قتل عام کریں گے، مکہ کی دھرتی کو منافقوں سے پاک کریں گے. آج دیکھیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، یہ جو محمد بن سلمان اور یہ فلاں فلاں فلاں، یہ کن کے کارندے، یہ کن لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں. وہ دھرتی جہاں قرآن نے کہا تھا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام، مشرک ناپاک ہیں، یہ حدود حرم کے اندر نہیں آ سکتے. آج حدود حرم کے اندر انگریز پھر رہے ہیں، انگریز کے فوجی وہاں پڑے ہوئے ہیں. آج سعودی عرب کے اندر اسرائیل ایک شہر بنا رہا ہے، اور وہ پوری دنیا کا پہلا ڈیجیٹل شہر ہوگا جہاں اڑنے والی ٹیکسیاں ہوں گی. پورے کا پورا جو شہر ہوگا اس کا اندر سارا کا سارا جو نظام ہوگا وہ آن لائن ہوگا. اور وہاں سب سے زیادہ جو زمینیں خریدی ہیں وہ یہودیوں نے خریدی ہیں. دنیا کے بڑے بڑے یہودیوں نے، غالباً نیوم اس شہر کا نام ہوگا، جس کا جو ڈیزائن ہے وہ بھی اسرائیل نے بنایا ہے. اس پہ جتنا خرچ ہو رہا ہے وہ بھی اسرائیل کر رہا ہے. وہاں جو کچھ مسلمانوں کے گھر تھے ان سب کو وہاں سے نکال دیا گیا، ان کو پیسے دیے گئے، تم فلاں جگہ زمین لو، وہاں گھر بناؤ، یہ پیسے لے لو، یہاں سے نکل جاؤ. اب یہ سعودی عرب کے اندر ہو رہا ہے. تو مولانا عاصم عمر نے لکھا آپ کی دجالی میڈیا وہ سب سے پہلے آپ کو یہ خبر دے گی کہ جب حضرت مہدی آئیں گے خانہ کعبہ کے اندر مطاف میں وہ منافقین کو چن چن کے، چاہے وہ وہاں کے ائمہ ہیں، وہاں کے خادم ہیں، وہاں کے گورنر ہیں، جو بھی ہیں، ان کو قتل کریں گے. تو آپ کا دجالی میڈیا آپ کو یہ بتائے گا کہ بھئی دہشت گرد وہ حدود حرم مسجد حرام کے اندر داخل ہو چکے، اور دہشت گردوں نے مطاف کو مسلمانوں کے خون سے بھر دیا. اس وقت جو کچے مسلمان ہوں گے وہ سب سے پہلے حضرت مہدی کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، وہ آواز بلند کریں گے ان دہشت گردوں کو پکڑیں اور ان کو تختہ دار پہ لٹکائیں. وہ کہیں گے امریکہ بمباری کرے مکہ کے اوپر تاکہ دہشت گردوں کا خاتمہ ہو. وہ دہشت گرد کوئی اور نہیں ہوں گے، وہ حضرت مہدی ہوگا، حضرت مہدی کی فوج ہوگی. ایک مسلمان اپنے گھر کے اندر چھپا ہوا دجال سے، اس کی بیوی بچے وہ سب اس کے سامنے بھوک اور پیاس کی وجہ سے وہ تڑپ رہے ہیں، موت و حیات کی کشمکش میں ہیں. وہ برداشت کرے گا اپنے بھوک اور پیاس کو، لیکن جب دیکھے گا اس کا چھوٹا معصوم بچہ وہ موت و حیات کی کشمکش میں ہے
وہ تڑپ رہا ہے اور بار بار وہ پانی مانگ رہا ہے، وہ باپ باہر نکلے گا، جب باہر آئے گا دیکھے گا گلیوں کے اندر جو دکانیں ہیں یا وہاں کے جو دجال کے کارندے ہیں، وہ کہے گا دجال کو سجدہ لگاؤ، ہمارے پاس یہ منرل واٹر موجود ہے، ہم یہ بوتل تمہیں دیتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی پلاؤ، تم بھی پیو۔ اب کمزور مسلمان وہ فوراً پانی لے گا اور کہے گا کہ بھی اپنی جان، بچوں کی جان بچانا یہ فرض ہے، انہی دجالیوں سے پانی لے گا، سجدہ کرے گا، دجال کی فوج میں شامل ہو جائے گا۔ جو پانی سے انکار کرے گا گھر آئے گا دیکھے گا ایک بچہ وہ تڑپتے تڑپتے جان دے چکا ہے، دوسرا بچہ تڑپ رہا ہے، وہ بار بار کہہ رہا ہے ابا جان مجھے پانی چاہیے، پھر باہر نکلے گا، پھر آئے گا۔ ایسے وقت میں ایمان کی حفاظت وہ اتنی مشکل ہوگی جیسے ہاتھ کے اندر انگارہ لے لینا اور اس انگارے کو ہاتھ پہ رکھ کے اسی طرح کھڑا رہنا، جیسے یہ مشکل ہے، اس سے زیادہ ایمان کے اوپر استقامت مشکل ہوگی۔ اس انتظار میں نہ رہیں دجال آئے گا اور پھر ہم حضرت عیسیٰ کی فوج میں شامل ہو کے مقابلہ کریں گے، وہ آج کے دور سے زیادہ مشکل دور ہوگا۔ ہمارے حکمران، ہمارے بڑے وہ یہی کہیں گے کہ بھئی اگر دجال کے خلاف آواز اٹھاؤ گے، کھاؤ گے پیو گے کہاں سے؟ تمہارے یہ ساری جتنی بھی تمہارے پاس یہ بیجیں آ رہی ہیں، یہ ہائیبریڈ، یہ بیج، یہ تخم، یہ ساری کی ساری یہ تو تمہیں دجال دے رہا ہے، ملٹی نیشنل کمپنیاں دے رہی ہیں، تمہارے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تم دجال کے انتظار میں وہ آئے گا تب عبادت کرو گے؟ شر غائب ينتظر، فرمایا یہ جو دجال ہے بدترین غائب ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، بڑا خطرناک فتنہ دجال کا جس کا تم لوگ بھی انتظار کر رہے ہو، یہودی بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اب الساعہ، یا تم قیامت کا انتظار کر رہے ہو، موت کے انتظار میں ہو۔ والساعۃ ادھیٰ وامر، فرمایا قیامت یہ بڑا حادثہ ہے اور یہ بڑا کڑوا گونٹ ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور بیماری کے آنے سے قبل، موت کے آنے سے قبل، غربت کے آنے سے قبل، اسی طرح پریشانیوں کے آنے سے قبل، دجال کے آنے سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کلمہ حق بلند کرنے اور مسلمانوں کے حق کے لیے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔